یہ فرقہ واریت ایک الگ موضوع ہے، اس پہ گفتگو بھی ہونی چاہیے، اسے ختم بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ جو حملہ ہے یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ علی حسن آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں اس خبر کے بارے میں؟ جی میں بالکل میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شامی صاحب کے اس موقف سے بالکل اختلاف کرتا ہوں کہ دہشت گردی اور فرقہ واریت کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ ہمارے جو سارے مسائل ہیں وہ پہلے سوویت یونین، پھر امریکہ اور نیٹو کی فوجوں کا افغانستان میں آنا، اور ہمارا ان میں کوئی نہ رول رہا ہے نہ ایجنسی رہی ہے۔ جب تک ہم خود ذمہ داری نہیں لیں گے، جب تک ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے ایز اے سوسائٹی، ایز اے ریاست، کہ ہم نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ مسئلہ حل ایسے نہیں ہوگا، اور میں امتیاز عالم صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ریاست اور اسلام کو علیحدہ ہونا پڑے گا تاکہ ہم We have 4 minutes to go, and therefore I really need to touch the next topic, which is 9 activists killed, Israeli commandos storm 8 fleet, 19 activists killed as Israeli commandos storm 8 fleet. یہ جو ابھی فلوٹیلاس پہ اٹیک ہوا ہے، امریکہ کی بات ہو رہی تھی اس وقت۔ Does anybody want to comment on this particular خبر؟ اچھا جی حسن۔ دیکھیں یہ انتہائی زیادتی اور دہشت گردی ہے اسرائیل کی، اور پوری دنیا کو اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹرانگلی پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ صرف امریکہ کی جو مائلڈ سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ جی یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ تھا اور ہم اس میں انکوائری کروائیں گے، اس سے کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ امریکہ کو ایکشن لینا پڑے گا اس کے اوپر، پوری دنیا کو ایکشن لینا پڑے گا، اور اسرائیل جو ہے وہ زیادتی پہ زیادتی کیے جا رہا ہے سال ہر سال سے، اور یہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ہوا ہے۔ اسرائیل کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ پیس مشن نہتے سیویلینز کے اوپر جا کے چاہیں گے، and then in the end human rights watch سے بھی پوچھیں گے۔ دیکھیے کہ یہ بات درست ہے کہ بہت زیادتی ہے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ دہشت گردی ہے نہتے لوگوں کے خلاف جو کہ صرف ایڈ ورکرز تھے، لیکن میں اسے اسلام اور عیسائیت، یہ یہودیت کی جنگ بنانے میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ ہمارے کچھ نادان لوگ یہ بنانے میں تلے ہوئے ہیں، شوق پورا کر رہے ہیں۔ بہت سارے یہودی خود اسرائیل کے اسلام کے خلاف ہیں۔ اس جہازوں پہ عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور تمام مذہب کے لوگ تھے، اور کئی ملکوں کے لوگ تھے، اور پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہے۔ اسرائیل اس میں کافی تنہا ہوا ہے، آئسولیٹ ہوا ہے۔ اسٹیٹ آف اسرائیل خود اسرائیل کے اندر احتجاج ہوا ہے، اور یہ ان کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ خطرے پڑ رہی ہے اس سے۔ یہ جو لوگ گئے ہیں اس کارواں کے اندر، میں خیال انہوں نے بہت خدمت کی ہے۔ دیکھیے آپ ریزسٹ کرتے ہیں نا، یہ ایک پیس آفینسو تھا، یعنی آپ ایک جگہ اور پوری دنیا کا ضمیر جو ہے اس کو جھنجھوڑا ہے انہوں نے۔ تو جو لوگ گئے ہیں وہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو ہمارے پاکستانی ساتھی اخبار نویس گئے ہیں، طلعت حسین گئے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا، یعنی میں سمجھتا ہوں ایک اپنا فرض ادا کیا ہے، اور ہمیں بھی ایک اعزاز جو ہے ہمیں دیا ہے پاکستانیوں کو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں علی عباس صاحب کی بات سے اور امتیاز، پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستانی ریاست اسلام سے الگ ہو جائے۔ یہ میں خبر دینا چاہتا ہوں، اور اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ کیوں بھائی یہاں پہ پاکستان کا مستقبل بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نو ڈاؤٹ ہم لوگ یہ نہیں کر رہے کہ ہم یہ مسلم ورسز یہودی کر رہے ہیں یا ہم اس طرح کچھ کر رہے ہیں۔ دس از اے میٹر آف گڈ اینڈ ایول، ٹھیک ہے۔ اسرائیل نے جو حرکت کی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر احتجاج کیا دنیا نے، تو اس سے تو اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس۔ آپ کو پتہ ہے تو لیبیا شاٹ ڈاؤن اے پلین آف اور اس کے بعد پھر لیبیا کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی جنوبی کوریا کا جہاز غرق کیا ہے شمالی کوریا نے، 50 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ کی رگے انسانیت پھڑکی اس پہ؟ نہیں پھڑکی نا۔ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے پروگرام۔ جی یہ بات، چاہے اسلامک اسٹیٹ ہو، چاہے نان اسلامک اسٹیٹ ہو، چاہے سیکولر اسٹیٹ ہو، اسلامک اسٹیٹ بھی اپنی مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر ہم ٹرولی اسلامک اسٹیٹ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، یہاں پہ ہم یہاں بیٹھے اس طرح کسی گروپ اور کسی سیکٹ کے بارے میں ہیٹ سپیچ نہ کر رہے ہوتے۔ علی حسن کچھ کہنا چاہیں گے آپ آخر میں؟ جی میں بالکل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں تو کوئی دو اوپینینز ہو ہی نہیں سکتے کہ اسرائیلی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا ابیوسو اسٹیٹ ہے، جس نے جو اللیگلی آکیوپائی کیا ہوا ہے فلسطینیوں کو، اور اس کی جو بیہیویئر رہتا ہے دنیا میں وہ اکثر جو ہے بہت اٹس ورتھی آف کنڈمنیشن۔ اسرائیلی اسٹیٹ ایک ابیوزر اسٹیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بالکل پرامن احتجاج کا حق جو ہے وہ سب کو دنیا میں ہونا چاہیے، اور اسرائیلیوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اور فلسطینیوں کے حق میں بھی ہونا چاہیے، اور احمدیوں کے حق میں بھی ہونا چاہیے اگر وہ کرنا چاہیں۔
تھینک یو سو مچ علی حسن. I'm so sorry کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے اس ہفتے کا سوال تھا. 35% لوگ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ, 29% کہتے ہیں مہنگائی, 16% صرف کہتی ہے تعلیم. بھائی صرف 16%. 13% کہتی ہے انصاف کی فراہمی اور 7% کہتی ہے ماحولیات. یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک ننھا منا تحفہ آپ نے آج جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں اور جن کی رائے کی ہم عزت کرتے ہیں. علی حسن آپ کو لاہور واپس آ کے ملے گا. پاکستان زندہ باد.